الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شریعت مطہرہ کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو مسائل۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ شریعت وہ 5 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ لیکن ان دو باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ محض ایک نزاع لفظی ہے۔ اس کا جو ہم خلاصہ نکالیں، خلاصۃ الخلاصہ، وہ 2 چیزیں بنتی ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ غیر مقلدین نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ان دونوں چیزوں میں اختلافات کیے ہیں۔ عقائد ہوں اس میں بھی انہوں نے اختلافات کیے، مسائل ہوں اس میں بھی انہوں نے اختلافات کیے ہیں۔ عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے، ہر جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلقہ اس میں بھی اختلافات ہیں۔ تو اور مسائل دیکھیں تو مسائل میں بھی کئی مسائل میں ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے اختلافات کیے۔ ان میں سے بنیادی عبادات میں سے جو بنیادی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر کئی مسائل میں اختلافات ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین ہے یا نہیں، نماز کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، آمین اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے۔ اسی طرح تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں یا تراویح کی رکعات 8 ہیں۔ تو الغرض کئی عبادات میں بھی ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے اختلافات کیے ہیں۔ آج کے ہمارے جو درس کا عنوان ہے، سبق کا عنوان، وہ تراویح کے متعلقہ ہے کہ 20 رکعت تراویح، کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں یا تراویح کی رکعات 8 ہیں۔ اس حوالے سے میں نے چند چیزیں پیش کرنی ہیں کہ تراویح کے مسئلہ میں فریقین کا نقطہ اختلاف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، اس پر دلائل کیا ہیں، اور ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اوامر کو بجا لائے اور جو نواہی ہیں ان سے بچے، ان سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت کے اوامر کو پورا کرنا اور نواہی سے بچنا، نواہی سے اجتناب کرنا، اس لیے اس کا نام عبادت ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم اور احسان یہ فرمایا کہ بعض مقامات ایسے ہیں اور بعض زمانے، بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اوامر کو پورا کرنا، نواہی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جگہوں میں دیکھیں تو جگہوں میں مسجد ہے، مسجد ایسی جگہ ہے وہاں عبادت کرنا آسان ہے اور نواہی سے بچنا، گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ اسی طرح اوقات دیکھیں، زمانے دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مقدس اور مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر بھی اوامر کو پورا کرنا آسان ہے اور نواہی سے بچنا، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ غیر رمضان میں وہ نماز نہیں پڑھتے، عبادات کا، نوافل کا، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو یہ لوگ اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کرم اور احسان یہ فرمایا ہے کہ عبادات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی کئی عبادات ہیں،
ان میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح۔ روزہ غیر رمضان میں بھی ہے، لیکن جو فرض روزہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس طرح تراویح جو ہے یہ 20 رکعت تراویح یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس طرح بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا روزہ مکمل کریں، روزہ ادھورا رکھنا، پورا نہ کرنا یہ غلط ہے، اس طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تراویح کو بھی مکمل کریں۔ کوئی آدمی روزہ شروع کرتا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، لیکن وہ صبح صادق سے نہیں شروع کرتا، وہ طلوع شمس کے بعد شروع کر رہا ہے۔ اس طرح روزہ ختم ہونا ہے غروب آفتاب پہ، غروب آفتاب پہ جا کر افطار کرنا ہے، لیکن وہ اس وقت افطار نہیں کرتا بلکہ اس سے پہلے کر لیتا ہے یا اس سے بعد جا کر کرتا ہے، اب یہ روزہ مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح تراویح بھی جو رکعات شریعت نے متعین کی ہیں اتنی رکعات پڑھے گا تو یہ تراویح ہوں گی۔ اب اس میں کمی کرنا، اس میں زیادتی کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت میں اضافہ کرنا یا شریعت کے اندر کمی کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان المبارک میں تراویح کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، کیونکہ کسی بھی مسئلہ میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، اگر وہ آدمی سمجھ لے تو بات سمجھنا، سمجھانا، بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 اس مسئلہ میں فریقین کا موقف کیا ہے، نمبر 2 اس میں دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ اگر فریقین کا موقف سمجھ آ جائے کہ اس مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہے اور فریق مخالف کا موقف کیا ہے تو گفتگو کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری دلیل کی بنیاد کیا ہے، یا وہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر ان کے دلائل کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا موقف صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالی ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنا موقف نہیں سمجھا، اور مخالف کا بھی قصور یہی ہے کہ اس نے بھی ہمارا موقف نہیں سمجھا۔ اگر وہ ہمارا موقف سمجھ لیتا وہ اعتراض نہ کرتا، اور ہم اپنا موقف سمجھ لیتے تو ہم جواب دے دیتے۔ اس نے موقف سمجھا نہیں، اعتراض کر دیا، ہم نے بھی نہیں سمجھا تو ہم جواب نہیں دے سکے۔ وہ سمجھ جاتا اعتراض چھوڑ دیتا، ہم سمجھ جاتے جواب دے پاتے۔ تو اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں موقف پتہ ہونا چاہیے کہ اصل نقطہ اختلاف کیا ہے، اصل موقف کیا ہے، اور پھر جو دلیل ہے، وہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد سمجھ آ جائے تو جتنے بھی شبہات اور اعتراضات وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ان کا جواب دینا آسان ہے۔ اور اس لیے حضرت ساجد احمد برکاتہ فرماتے ہیں کہ جو دلائل ہیں وہ تو ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اور اس طرح جو اعتراضات جو ان کی طرف سے آتے ہیں، اگر ہمیں اصولی گفتگو یاد ہو، ہمیں اپنے موقف کی تنقید یاد ہو، تو جو بھی وہ اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب دے لیں گے۔ اور اگر موقف کا پتہ نہیں ہے، مسئلے کی بنیادی تنقید کا علم نہیں ہے، اب جو اعتراض کتاب میں لکھا ہوا ہوگا اس کا تو ہم جواب دے دیں گے، جو لکھا ہوا نہیں ہوگا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں مرکز اہل سنہ والجماعہ میں اس بات پر بنیادی طور پہ زور دیا جاتا ہے، طلباء کو متوجہ کیا جاتا ہے ہم نقطہ اختلاف کو سمجھیں، فریقین کا اختلاف کی بنیاد کس چیز میں ہے، اس کو سب سے پہلے ہم سامنے رکھیں۔ تو میں سب سے پہلے نقطہ اختلاف پیش کرتا ہوں کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے، یا اس حوالے سے ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، دیکھیں ہمارے ہاں غیر رمضان میں یعنی شوال سے لے کر شوال المکرم سے لے کر شعبان المعظم تک یہ جو 11 مہینے بنتے ہیں، اس کے اندر رات کی عبادت کے اندر بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 4 رکعت فرض، نمبر 2 2 رکعت سنت، اور نمبر 3 8 رکعت تہجد، اور نمبر 4 3 رکعت وتر۔ تو کتنی چیزیں ہیں رات کی عبادت میں؟
4 چیزیں، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ اور ہمارا مخالف ان کے ہاں، غیر مقلدین کے ہاں بھی رات کی عبادت میں غیر رمضان یعنی یہ جو 11 مہینے ہیں ان میں ان کے ہاں بھی یہی 4 چیزیں ہیں، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت یا 1 رکعت جیسے کہ ان کا نظریہ ہے وتر۔ تو ہمارا اور ان کا غیر رمضان کی عبادت دونوں کے برابر ہے۔ اب حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کی روایت کے مطابق رمضان المبارک شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت رمضان میں غیر رمضان سے بڑھ جاتی۔ اب رمضان کی عبادت بڑی ہے تو کیسے بڑی؟ ہمارے ہاں اب رمضان المبارک میں غیر رمضان میں جو رات کی عبادت میں 4 چیزیں تھیں، رمضان المبارک میں 4 کے بجائے 5 ہو گئی ہیں، ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ اب ہمارے یہاں 5 چیزیں، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت تہجد اور 8 رکعت وتر، 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد، تو یہ ہمارا اضافہ ہو گیا۔ اب آپ ان سے پوچھیں یا ان کا نظریہ دیکھیں تو ان کے ہاں غیر رمضان میں غیر رمضان میں 4 عبادات تھی، تو رمضان میں بھی 4 ہی رہی ہیں، بڑی نہیں ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ وہ کس طرح؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ غیر رمضان میں جو 8 رکعت تہجد کی تھیں وہ رمضان میں جا کر تراویح میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب ان کے ہاں غیر رمضان المبارک میں وہی 4 چیزیں ہیں، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 8 رکعت تراویح۔ اب وہ غیر رمضان میں تہجد تھی، اب رمضان میں وہ تراویح بدل چکی ہیں، اور 3 یا 1 رکعت وتر۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عبادت رمضان میں عبادات جو ہیں وہ 5 بنتی ہیں، اور ان کے ہاں جو رمضان المبارک کی عبادات ہیں وہ کتنی بنتی ہیں؟ وہ 4 بنتی ہیں۔ تو گویا انہوں نے جو غیر رمضان میں تہجد کی نماز تھی اس کو رمضان میں تراویح کا نام دے دیا۔ اب نام تراویح کا ہے اور ہے وہی تہجد۔ اب معلوم یہ ہوا کہ گویا وہ تراویح کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف نہیں ہے کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے، وہ تو تراویح کی مانتے ہی نہیں ہے، انہوں نے تہجد کو تراویح کا نام دے دیا ہے۔ اس کا مثال یوں سمجھے، مثال کے طور پہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی عشاء کی 3 رکعت ہے، دوسرا کہتا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت ہے۔ اب کوئی تیسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے بھائی کیا جھگڑا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ آدمی کہتا ہے عشاء کی 3 رکعت ہے، میں کہتا ہوں عشاء کی 4 رکعت ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ 4 کیسے کہتے، آپ 3 کیسے کہتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ مغرب کی نماز کی 3 رکھتے ہیں اور وہی جو ہے وہی 3 عشاء کی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو مغرب کا نام دے دیں، آپ کی مرضی آپ اس کو عشاء کا نام دے دیں۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں بھائی مغرب الگ ہے عشاء الگ ہے، مغرب کے الگ 3 ہیں، عشاء کی الگ 4 رکعت ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو مغرب ہے وہی عشاء ہے۔ اب گویا ان کا اختلاف رکعات میں نہیں ہے، ان کا اختلاف عشاء کے ہونے نہ ہونے میں ہے۔ اس نے مغرب ہی کی نماز کو عشاء کا نام دے دیا۔ بعین ہی یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو تراویح تہجد کی نماز تھی غیر رمضان میں اس کو انہوں نے تراویح کا نام دے دیا، اور اختلاف یہ باور کرایا کہ ہمارا اختلاف تراویح اور تہجد کی رکعات میں ہے۔ تو یاد رکھیں اصل اختلاف رکعات کا نہیں ہے، اصل اختلاف ہونے نہ ہونے کا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ ہم احادیث مبارکہ میں غور کرتے ہیں، احادیث مبارکہ ہمیں 2 طرح کی نظر آتی ہیں۔ بعض احادیث میں اوقات کا تذکرہ ہے لیکن رکعات کا ذکر نہیں ہے، اور بعض احادیث میں رکعات کا ذکر ہے تو اوقات کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی بعض احادیث میں وقت بدلا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وقت تک نماز پڑھی ہے، آپ نے ثلث اللیل تک پڑھی، شطر اللیل تک پڑھی، آخر اللیل تک پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا تذکرہ ہے۔ اور بعض روایات میں رکعات کا تذکرہ ہے۔ تو ہم ان تمام روایات کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھائی ثلث اللیل تک، یعنی رات کی تہائی تک۔ اور ایک روایت کے مطابق
شطر اللیل کے الفاظ ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی رات کے نصف تک، اور ایک میں ہے آخر اللیل، آپ نے نماز پڑھائی آخر رات تک۔ اب 3 روایات ہوگی، رات کی تہائی، رات کا نصف، رات کا آخر۔ اور ادھر یہاں ہم اس کی ترجیح کی بات نہیں، تطبیق کی بات کرتے ہیں کہ روایات کا جو کہ اختلاف ہو گیا ہے، اب تطبیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رکعات کتنی بنتی ہے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ تو خشوع والی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے تہائی رات تک پڑھی ہو تو خشوع ہو اور جب نصف تک پڑھی ہو تو خشوع نہ ہو، ایسے تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز مبارک ہے وہ خشوع خضوع والی ہے۔ تو جو جس روایت میں ہے کہ آپ نے پڑھی رات کے شروع تک یعنی پہلی تہائی تک، اس سے معلوم ہوا کہ 8 رکعتیں تھی، اور جس میں ہے کہ رات کے درمیان نصف تک پڑھی ہے تو پھر رکعت بڑھ گئی، وقت بڑھا رکعت بھی بڑھ گئی، 12 رکعت ہو گئی۔ اور جس میں ہے کہ رات کے اخیر تک آپ نے پڑھی ہے، اب اخیر تک پڑھی ہیں تو وقت اور بڑھ گیا، رکعت اور بڑھ گئی، اب رکعت کتنی ہو گئی؟ 20 ہو گئی۔ تو اس طرح تمام روایات کو جمع کیا جائے، اور پھر یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا کہ انما یؤخذ من آخر فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر میں اختلاف ہو جائے تو آپ کے آخری فعل کو لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا ہے۔ اور پھر اس پہ امام ابو داود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلفۂ راشدین کے عمل کو دیکھیں، صحابہ کو عمل کو دیکھیں۔ ہم نے جب خلفۂ راشدین کے عمل کو دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کو دیکھا، تو وہ یہ ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفۂ راشدین کا عمل وہ 20 رکعت تراویح پہ۔ میں دلیل نہیں عرض کر رہا، دلیل تو بھی شروع کرنے ہیں، میں صرف یہ موقف کی تنقید نقل کر رہا ہوں، بنیاد نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ بنیاد آ جائے کہ اصل میں نقطہ اختلاف کیا ہے۔ اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم ہمارے یہاں تراویح کی رکعت 20 ہیں۔ اب اس پر ہم کئی طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل احادیث مبارکہ، احادیث مرفوعہ، اور پھر احادیث موقوفہ، اور پھر احادیث احادیث مرفوعہ، موقوفہ، مقطوعہ، تینوں طرح کی احادیث یہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ کا جو عمل ہے یا ان کے جو فتاوی ہیں یا جو ان کے اقوال ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 امت کے اجماع پیش کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح ہے۔ اور نمبر 5 بلاد اسلامیہ، جو مختلف اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے شہر تھے ان کا عمل کیا ہے شہروں کا، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم قیاس بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کی جو دلیل ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہے، احادیث بھی موجود، احادیث مرفوعہ بھی، احادیث موقوفہ بھی، اور احادیث مقطوعہ بھی، اور ائمہ اربعہ کا عمل، امت کا اجماع، اور بلاد اسلامیہ، اسلامی جو بڑے بڑے شہر تھے ان میں عمل کیا رہا ہے، 20 کا رہا ہے یا 8 کا رہا ہے، یہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخر میں حضرت استاد جی دامت برکاتہم ایک قیاسی اور عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں یہ دلیل شروع کرنے سے قبل ایک بات عرض کروں گا کہ عام طور پہ وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، کہتے ہیں بس 2 ہی باتیں ہیں، اللہ کی ماننی ہے اور رسول کی ماننی ہے، قرآن اور حدیث۔ ان کے یہاں قرآن اور حدیث کے علاوہ نہ انہوں نے اجماع کو ماننا ہے نہ قیاس کو ماننا ہے، اور نام قرآن اور حدیث کا ہے۔ اور جب ہماری ان سے گفتگو ہو اس حوالے سے 20 رکعت تراویح پر، تو جو تراویح کا ان کا پورا عمل ہے، ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اس پورے عمل پر قرآن یا حدیث پیش کرو۔ اب ان کا پورا عمل کیا ہے؟ پورا عمل یہ ہے کہ پورے عمل کے اندر 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، نمبر 2 پورا مہینہ پڑھتے ہیں، نمبر 3 باجماعت پڑھتے ہیں، نمبر 4 ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، اور نمبر 5 قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں۔ اب یہ جو 5 باتیں ہیں یہ آپ ہمیں قرآن کریم کی 6238 تقریباً آیات ہیں، اس میں سے کسی میں دکھا دیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں سے کس حدیث سے دکھا دیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کسی بھی روایت سے آپ یہ پیش کر دیں۔ تو آپ اپنے عمل کی، آپ کا جو عمل ہے عمل کے اندر 5 باتیں، 5 باتیں دکھائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو تہجد، جن احادیث سے تہجد کی 8 رکعتیں ثابت ہو رہی ہیں، آپ اس تہجد کو تراویح بنائیں اور وہی پیش کر دیں، یہ تو نہیں ہے۔ اس لیے
یہ پانچوں چیزیں، یہ جو ان کے عمل کی 5 بنیادیں بنتی ہیں، 5 چیزیں بنتی ہیں، ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ قرآن و حدیث سے کہیں سے دکھا دیں۔ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے احادیث میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں تو 3 دن کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان کا عمل 3 دن کا تو نہیں ہے، ان کا عمل تو پورا مہینہ پڑھنے کا ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھی ہے، آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کہیں گے یہ پورا مہینہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ تو بھائی اگر آپ صحابہ کرام سے پورا مہینہ لے سکتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 20 رکعت کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ عجیب ہے کہ اوقات آپ نے لے لیے صحابہ سے، جب رکعات کی بات آئی آپ نے کہا یہ تو ہم صحابہ سے نہیں لیتے۔ اگر اوقات صحابہ سے لی جائیں تو جو رکعات ہیں وہ بھی تو صحابہ سے لینی چاہیے نا۔ اس لیے یہ پانچوں چیزیں ہیں، 8 رکعت، پورا مہینہ، باجماعت، ہر مسجد کے اندر، اور قرآن کریم کے ختم کرنے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ہمیں احادیث مبارکہ سے، قرآن کریم سے یا حدیث مبارک سے دکھائیں۔ اب میں اس پر عنوان پر دلیل شروع کرتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح پر ہمارے پاس جو دلائل موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے احادیث مرفوعہ، احادیث مرفوعہ میں پہلی روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں نقل کی، اس طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں نقل کی کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث میں کتنی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح کا اور وتر 3 رکعت وتر کا تھا۔ اب ممکن ہے کوئی آدمی اس حدیث پر اشکال پیش کرے، اس حدیث پر اعتراض پیش کرے کہ جی اس حدیث کے اندر تو ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، وہ ضعیف ہے۔ تو یاد رکھیں حدیث، کسی حدیث کا صحیح ہونا 2 اعتبار سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو محدثین کہہ دیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی محدثین اپنے قول سے زبان سے فرما دیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے عمل سے کہہ دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی قولاً تائید کر دیتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یا قولاً تائید تو نہیں کرتا، عملاً تائید کر دیتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث صحیح صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو محدثین صحیح کہہ دیں، ایک قسم یہ بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 911 ہجری، انہوں نے ایک قسم یہ بھی لکھی ہے کہ قد تلقته الامہ بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح، اگرچہ سند صحیح نہیں ہے لیکن امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تو یہ حدیث ایسی ہے کہ سندن تو حسن درجے کی ہے، سندن حسن درجے کی ہے، لیکن چونکہ اس کو امت نے قبول کیا ہے اس لیے یہ بھی ایک کیا صحیح ہونے کی دوسری قسم یہ بھی ہے کہ اس کو امت قبول کر رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ پہ گرچہ بعض محدثین کی جرح ہے لیکن کئی محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ اب توثیق کرنے والوں میں کون ہے؟ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ تعالی المتوفی 160 ہجری، اب انہوں نے یہ حدیث ابو شیبہ سے روایت کی، اور یہ خود غیر مقلدین کے بھی ہاں اصول ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ اس راوی سے روایت لیتے ہیں کہ جن کی احادیث صحیح ہوں، یہ اصول ان کا ہے۔ امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کا لینا خود غیر مقلدین کے اصول کے مطابق بھی اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ، یہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں زمانہ قضات میں ان کے کاتب تھے، اور ان کے بڑے مداح تھے، بڑی تعریف کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ما قضا علی الناس یعنی فی زمانہ اعدل فی قضاء من، کہ ابراہیم بن عثمان کے زمانہ قضاء میں ان سے بڑھ کر کو قاضی نہیں ہوا، تو یہ توفیق ہوئی۔ اس طرح امام ابن عدی رحمہ اللہ تہذیب الکمال کے اندر
فرماتے ہیں لہو احادیث صالحہ، کہ امام ابو شیبہ کی جو احادیث ہیں صالح ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں۔ تو الغرض کئی محدثین کی ایک جماعت ملتی ہے کہ جنہوں نے ان کی توثیق کی، ایک بات۔ دوسری بات وہی ہے، جواب یہ ہے کہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور ظاہر ہے جب کسی روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ روایت اگرچہ ضعیف بھی ہو تب بھی وہ صحت کا درجہ پا لیتی ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے ضعیف تو نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، تب بھی اگر ضعیف ہوتی بھی صحیح تب بھی چل جاتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اصول حدیث سے بہت ناواقف ہوتے ہیں، یعنی وہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اب اس پہ کوئی آدمی کہتا ہے حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے، صحیح نہیں ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ تو حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ بھئی دیکھ رہے یہ ہے کہ اگر ایک اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے تو دوسرے اصولوں کو بھی تو دیکھا جائے۔ ہمارے جو احناف کے اصول حدیث ہیں، اب ان کی تو رعایت کرنا ضروری ہے، جب ہم ان کی رعایت نہیں کرتے، ان کو نہیں دیکھتے، پھر اشکالات پیدا ہوتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ اس پہ فضائل اعمال پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتم کی عبارات اکابر آپ حضرات سن رہے تھے، حضرت ساجد دامت برکاتم نے جتنے بھی ہمارے اکابر پر اشکالات ہوئے، اعتراضات ہوئے، اکابر کی کتب پہ ہیں، اس پہ تسلی بخش جوابات بھی دیے ہیں، ویڈیو سبق بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے فائل بھی موجود ہے۔ اب ایک اعتراض فضائل اعمال پر، یہ میں اصول حدیث کی بات سمجھانے کے لیے مثال کر رہا ہوں۔ فضائل اعمال پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی فضائل اعمال میں احادیث ضعیف ہیں۔ اب ہمارے لوگ یہ اعتراض سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی فضائل اعمال میں احادیث ضعیف ہیں تو پھر ہمیں فضائل اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بھائی فضائل اعمال میں احادیث ضعیف ہیں، تو یہ جو فضائل اعمال، یہ جو کتاب ہے یہ عقائد کی ہے، یہ مسائل فقہ کی ہے، فضائل کی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کتاب عقائد کی نہیں ہے، فقہ کی نہیں ہے، مسائل کی نہیں ہے، فضائل کی ہے۔ اور فضائل کے بارے میں اصول کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اصول جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں نقل کیا، فرماتے ہیں مجموع الفتاوی کی 18ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 65 پہ فرمایا اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید واذا جاء الترغیب والترہیب تساہلنا فی الاسانید وکذلک ما علیہ العلماء فی فضائل الاعمال۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بات حلال اور حرام کی ہو، مسئلہ فقہ کا ہو، عقیدے کا ہو، شددنا فی الاسانید، ہم سند کو خوب چیک کرتے ہیں، اس کے روات کو پرکھتے ہیں، خوب جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ لیکن جب اذا جاء الترغیب والترہیب، مسئلہ ترغیب ترہیب کا ہے، وعد وعید کا ہے، فضائل کا ہے، تساہلنا فی الاسانید، پھر ہم سند کے اندر وہ سختی نہیں کرتے یا روات میں وہ انداز اختیار نہیں کرتے جو عقائد اور مسائل کے احادیث میں کرتے ہیں۔ اب یہ اصول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اصول، اور نقل کرنے والے علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں، اور بھی دیگر کئی محدثین نے اس اصول کو نقل کیے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ضعیف روایات ہیں، ضعیف احادیث ہیں، وہ فضائل کے درجے، فضائل کے اندر چل جاتی ہیں۔ اب اگر یہ اصول ذہن میں ہو تو فضائل اعمال کے احادیث پر جتنے بھی یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی حدیث سندن ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، تو یہ اشکالات خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ساجد دامت برکاتہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں علماء طلباء کے لیے کہ یہ جو بنیادیں ہیں، یہ جو ہمارے اصول ہیں، اصول تفسیر ہیں، اصول حدیث ہیں، اصول فقہ ہیں، جر و تعدیل ہیں، ان کو ہم بطور خاص اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے ہمارے یہاں بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنہ والجماعت میں حضرت ساجد دامت برکاتہ کی جو تیار کردہ اصول پر فائلیں ہیں، وہ سب سے پہلے متخصصین کو وہ پڑھائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم سمجھے تو صحیح نا کہ اصول تفسیر کیا ہے، اصول حدیث کیا ہیں، اصول فقہ کیا ہیں، جر و تعدیل کیا ہے۔ جب یہ اصول سمجھ ہے، اب اصولوں کی روشنی میں پھر ہمارے جو عقائد ہیں، مسائل ہیں، ان پہ جو ہمارا نقطہ اختلاف ہے، فریقین کا جو موقف کی بنیاد ہے، وہ سمجھ آ جائے، پھر اس سے آدمی کی گفتگو بہت آسان بھی ہوتی ہے اور اعتراضات کے جواب دینا بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس روایت کو جس کو کئی محدثین نے نقل کیا، اب اس پہ اگرچہ اعتراض ہے بھی صحیح، لیکن چونکہ روایت نمبر 1 حسن درجے کی ہے، نمبر 2 20 رکعت تراوی، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جب تلقی بالقبول حاصل ہو، اب اس کے بعد وہ روایت جو ہے صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ آگے دوسری روایت دیکھیں صفحہ نمبر 4 پہ، تاریخ جرجان للسہمی، حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاث. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی ایک رات تشریف لائیں اور فصل الناس 24 رکعتا اربعتا، آپ نے صحابہ کرام کو 4 رکعت فرض، 20 رکعتا 20 رکعت تراوی، و اوتر بثلاثہ اور 3 رکعت وتر پڑھائے. یعنی کتنی صراحت کے ساتھ تینوں چیز ذکر کر دی، 4 رکعت فرض عشاء کے اور 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر. تو تینوں چیزوں کا اس حدیث کے اندر ثبوت ہے. اب اس پر بھی ممکن ہے، یعنی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر 2 راوی ہیں، ایک محمد بن حمید الرازی اور ایک عمر بن ہارون البلخی، یہ دونوں ضعیف ہیں. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد بن حمید الرازی المتوفى 248 ہجری، یہ تو ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں. اور پھر بعض محدثین نے اگرچہ جرح منقول ہے، لیکن بعض محدثین سے آپ کی تعدیل اور توثیق بھی تو منقول ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی محدث کے بارے میں 1 یا 2 جرح دیکھ لیتے ہیں اور اسی راوی پر دیگر کئی محدثین نے توثیق بھی نقل کی ہے. تو صرف جرح کو دیکھ لینا اور توثیق کو نہ دیکھنا، اور پھر یہ بھی نہ دیکھنا کہ وہ جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ روایت کس کی ہے. جس طرح ہمارے یہاں ایک اصول ہے حدیث شریف کا، اصول حدیث ہے کہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا متن ایسا ہے جو قرآن کا مؤید ہے، احادیث متواترہ کا مؤید ہے، امت کے اجماع کا مؤید ہے، تو یہ متن قابل قبول ہوتا ہے. اس طرح اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث سندن صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس کے روات جو ہے کامل الضبط ہیں، عادل ہیں، تام ہیں، اس میں علت نہیں ہے، شذوذ نہیں ہے، لیکن مکمل صحیح ہے، لیکن اس کا متن قرآن کے خلاف ہے یا احادیث متواترہ کے خلاف ہے یا امت کے اجماع کے خلاف ہے، تو ایسی روایت چھوڑ دی جاتی ہے. تو اسی طرح جب روایت ایسی، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت، جب اس کی تو اس پر امت کے اجماع بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہمارے پاس کئی دلائل موجود ہیں، اہم اربع کا عمل ہے، امت کے اجماع ہے، احادیث مرفوعہ ہیں، موقوفہ ہیں، مقطوعہ ہیں، قیاس بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے. اب یہ روایت کی جو ایک اس پر جو اعتراض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال محمد بن حمید الرازی کے بارے میں جرح بھی منقول ہے، تو بعض محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے. مثلا امام فضل انہوں نے عدلہ عادل قرار دیا. علامہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ثقۃ لیس بہ باس، یعنی وہ ثقہ ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے. امام احمد بن حنبل ہیں، امام یحییٰ ہیں، امام ابو زرع رازی ہیں، امام محمد بن اسحاق الساغانی ہیں، امام جعفر بن عثمان الطیالسی ہیں، اور اس طرح علامہ شمس الدین ذہبی ہیں. تو بڑے بڑے محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جر و تعدیل کے ائمہ کی، جنہوں نے آپ کی توثیق کی ہے، اور ان کے سارے حوالہ جات یہ فائل کے اندر موجود ہیں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اب اس پہ جو دوسرے راوی پر اعتراض ہے عمر بن ہارون البلخی المتوفى 294 ہجری، ان پر بھی اعتراض ہے کہ وہ ضعیف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں، اور پھر جر و تعدیل کی جو ائمہ ہیں ان کی ایک بڑی جماعت نے آپ کی توثیق کی ہے. امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر فرمایا قد وثقہ قتیبہ، کہ قتیبہ نے ان کی توثیق کی ہے. اس طرح عمر بن ہارون کان صاحب حدیث، کہ عمر بن ہارون وہ محدث تھے. الامام عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں ما قلت فیہ الا خیرا، کہ میں ان کے بارے میں جو گفتگو کروں گا وہ خیر کی گفتگو ہوگی. اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن الرأی، کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عمر بن ہارون کے بارے میں وہ اچھی رائے رکھتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کے اندر لکھا کہ کان حافظ من کبار التاسع، آپ حافظ تھے اور آپ 9ویں طبقہ کے تھے. تو کئی ایسے ہیں، اور یہ ہمارا اصول حدیث کا ضابطہ بھی ہے جو علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب اعلیٰ السنن، انہوں نے قواعد فی علوم الحدیث میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اذا کان روات اسناد الحدیث ثقات وفیہم
من اختلف فیہ اسنادہ حسن او مستقیم او لا بأس بہ، جب کسی حدیث کے راوی ثقہ ہو لیکن ایک راوی ایسا ہو کہ جس کی تعدیل اور توثیق میں اختلاف ہو جائے، باقی راوی صحیح ہیں لیکن ایک راوی کی تعدیل اور توثیق دونوں طرح سے منقول ہے، اب اس کی حدیث کی سند حسن، مستقیم یا لا باس یعنی مقبول درجے کی ہو جائے گی. تو لہٰذا اصولی طور پہ اس حدیث کو بھی یعنی حسن حدیث حسن درجے کا کہا جا سکتا ہے. تو یہ احادیث مرفوعہ میں دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. اب اس کے بعد ہمارے اس پر دلیل احادیث موقوفہ ہیں، حدیث مرفوع، پھر حدیث موقوف، پھر حدیث مقطوع. احادیث موقوفہ میں ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تراویح کی رکعات کی تعداد جو ثابت ہے وہ 20 رکعات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کے اندر. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اکٹھا دونوں کو نقل کیا ہے کہ جس طرح میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اس طرح خلیفہ راشد کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور یہ جو خلافت راستہ کا زمانہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ تکمیل نبوت کا دور ہے. تکمیل نبوت کا معنی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں ایک کام کرنا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی مجبوری وجہ سے نہیں کیا. مثلا جیسے تراویح کے بارے میں ہے کہ میرا دل کرتا تھا، مجھے پتہ بھی تھا کہ تم صحابہ کی جماعت موجود ہے، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، میں پڑھاؤں، لیکن خشیت ان یکتب علیکم، مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی امور فرمانا چاہتے تھے، آپ کا منشا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبوری کی وجہ سے امت پر شفقت کھاتے ہوئے یا کہ کوئی اور امر کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سکی، لیکن آپ کی منشا تھی کہ یہ ہو جائے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو یہ منشا پوری ہوئی ہے خلفۂ راشدین کے زمانے میں. تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کا جو زمانہ ہے یہ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امور تھے ان کو وہ پورے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب کی جو قتل کی جو تشکیل تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو، لیکن اب اس تشکیل کی تکمیل کب ہوئی ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. اس طرح آپ تراویح کے مسئلہ میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی تم موجود تھے، میں پڑھاتا، لیکن اس امر کے پیش نظر کہ کہیں تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو یہ جو فرضیت ہے اور یہ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو پورا کیا. اور پھر خلیفہ راشد کی سنت ہے اور صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے، کسی صحابی نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین وہ موجود ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خلاف سنت ہوتا، یا جیسے یہ حضرات روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے، وہ تو انشاءاللہ آگے جب شبہات آئیں گے میں وہاں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 8 رکعات ثابت ہیں وہ تراویح کیے ہیں، تہجد کیے ہیں. محدثین نے اس روایت کو کس جگہ نقل کیا ہے؟ باب صلاۃ اللیل کے تحت لائے ہیں یا باب ما جاء فی قیام رمضان کے تحت لائے ہیں؟ وہ انشاءاللہ اس پہ مستقل کلام آئی. لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلاف سنت سمجھتی تو وہ نکیر فرماتی، اور اس طرح دیگر کئی صحابہ موجود ہیں کسی نے اس پر نکیر نہیں کی. تو خلیفہ راشد کی سنت ایک مستقل دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس پر کئی روایات موجود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو تراویح کی رکعات کی جو تعداد بیان کرنے والے صحابہ ہیں وہ 7 صحابہ ہیں. 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے جو تعداد نقل کرتے ہیں وہ 20 رکعات ہی نقل کرتے ہیں. اب ان میں سے پہلے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن منیع، یہ اتحاف الخیرۃ الماہرہ علامہ بصیری رحمہ اللہ کی، علامہ بصیری جن کا وہ قصیدہ بردہ شریف بھی ہے علامہ بصیری رحمہ اللہ کا. تو اتحاف الخیرۃ الماہرہ اس بصیری اس روایت کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ
عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یصلی باللیل فی رمضان، رمضان کے اندر لوگوں کو نماز پڑھوں. اور پھر فرماتے ہیں فقال ان الناس یصومون النہار لا یحسنون ان یقرؤوا، لوگ جو کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کے قرآن کریم کو اچھے انداز کے اندر اس کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی تلاوت نہیں ہو سکتی، تو فرمانے لگے فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر آپ رات کو ان کو قرآن مجید پڑھا دیا کریں تو اچھا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین ھذا شیء لم یکن، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھا دوں، یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے قد علمت ولکنہ احسن، میں بھی جانتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ نہیں تھا، لیکن یہ اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، یہ اچھا ہے. اور پھر فصلی بہم 20 رکعتا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. تو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھانا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشکال کرنا کہ یا امیر المؤمنین یہ تو دور نبوت میں نہیں تھی، اور آپ کا یہ فرمانا کہ میں جانتا ہوں ولکنہ احسن، لیکن یہ اچھی چیز ہے اس لیے اس کو یعنی ہونا چاہیے. تو پھر شروع کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ. نمبر 2 حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب بن یزید یہ صغار صحابہ کرام میں تھے، چھوٹے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة وان كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن، کہ صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان شریف کے مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے اور قرآن کریم کی 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے. بالمئین یعنی وہ جو آیات جن کے اندر وہ صورتیں طویل صورتیں جن کے اندر 100 آیات ہیں، اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور اس روایت کی کئی حضرات نے، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا مرقات کے اندر، علامہ ظہیر احسن شوق نیموی الحنفی رحمہ اللہ نے التعلیق الحسن علی آثار السنن اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو 2 صحابہ ہو گئے. نمبر 3 محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان 20 رکعتا، فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتی تھی. امام مروزی رحمہ اللہ نے قیام اللیل کے اندر اس روایت کو نقل کی ہے. ہاں ممکن اس پہ کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ جی یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ محمد بن کعب القرظی کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. تو ہم یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی جو حنفیہ کا اصول ہے کہ خیر القرون کا جو ارسال ہے یہ حنفیہ کے ہاں بھی اور مالکیہ کے بھی ہاں بھی، احناف اور موالک کے ہاں یہ صحت حدیث کے منافی نہیں ہے. اور نمبر 4 حضرت یزید بن رومان رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعتا، کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر 23 رکعتیں یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. اور نمبر 5 حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت پڑھے. اور نمبر 6 حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ، یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت انس، حضرت زبیر، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور صحاح کے راوی ہیں. تمام اصحاب صحاح نے آپ سے روایت نقل کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ ویوتر بثلاث، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. اور نمبر 7 آخری حضرت حسن بصری رحمہ اللہ،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے بھی ہیں، حسن بصری رحم اللہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ رضائی بیٹے اس اعتبار سے کہ حضرت حسن بصری رحم اللہ کی جو والدہ تھی وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باندھی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ خادمہ تھی، وہ کام کر رہی ہوتی تھی اور حسن بصری رحم اللہ بچے تھے روتے، تو وہ پھر ان کو جیسے بہلانے کے لیے اپنی سینے کے ساتھ لگا لیتی تو کرامتاً دودھ اتراتا اور پی لیتے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحم اللہ کے اندر جو کمالات ہیں، علوم ہیں، معارف ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے رگوں کے اندر گویا نبوت کا خون ہے۔ تو حسن بصری رحم اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع الناس على ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یعنی امامت پر لوگوں کو جمع کیا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ اب یہاں دیکھیں یہ 7 صحابہ و تابعین ہیں، 7 روایات ہیں کہ جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ راشد وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول، وہ جلیل القدر کہ جن کے بارے میں بزبان نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے کہ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے اور عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اور اس کو اتنی بڑی صحابہ کرام تابعین کی جماعت نقل کرنے والی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ ان کا دور دیکھیں تو ان کے اندر بھی جو تراویح کی تعداد ہے رکعات کی وہ کتنی ہے؟ وہ 20 ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا، فرماتے ہیں عن السائب بن یزید، سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وان کانوا لیقرؤون بالمئین وکانوا یتوکؤون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شدت القیام، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور لوگ قرآن کریم کی 100 آیات والی صورت تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی تراویح لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگ لمبے قیام کی وجہ سے اپنے لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ توجہ رکھنا، یہاں صحابی رسول نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھکاوٹ کی وجہ سے لوگ لاٹھیوں کا سہارا لے لیتے، یہ تو نقل کیا ہے، یعنی یہ جو تبدیلی ہے اس تبدیلی کو نقل کیا ہے، لیکن رکعات کی تبدیلی کو نقل نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رکعات کا وہ بھی جانتے تھے کہ رکعات تبدیل نہیں ہوئی، رکعات اتنی ہی تھی جتنی پہلے تھی۔ تو جو ایک امر زید تھا، ایک نئی چیز تھی، اس کو تو پیش فرما رہے ہیں، اور جو رکعات کے حوالے سے انہوں نے اس کو فرمایا کہ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اب چوتھے خلیفہ راشد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی 20 رکعت تراویح ہے۔ اب اس پہ کئی روایات موجود ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہی ثابت ہے مسند الامام زید کے اندر کہ 20 رکعت تراویح تھی۔ فرماتے ہیں کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس صلاة القیام فی شہر رمضان ان یصلی بهم 20 رکعہ یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات فیرجع ذو الحاجۃ ویتوضأ الرجل وان یوتر بهم من آخر اللیل حین الانصراف، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ جو لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح پڑھاتا تھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائے اور ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرے اور 4 رکعتوں کے درمیان کچھ وقفہ کرے، ان 4 رکعتوں کے بعد جسے ہم ترویحہ کہتے ہیں، وقفہ کہتے ہیں، کچھ دیر وقفہ کرے تاکہ جس نے قضاء حاجت کرنی ہو قضاء حاجت کر لے، اور کسی نے وضو کرنا ہے وضو کر لے، کسی کو ضرورت کا کام ہے وہ پورا کر لے۔ اس طرح پڑھاتے رہتے
یہاں تک کہ تراویح کے اختتام میں جب 20 رکعت پوری ہو جاتی تو آپ کیا فرماتے ہیں، ان یوتر بہم، ان کو وطر پڑھاتے، اور فرمایا کہ من آخر اللیل، یہ رات کا آخر ہو جاتا۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوئی، 20 رکعت تراویح اور اس کے بعد وطر، اور پھر یہ ہے کہ ان 4 رکعت کے درمیان جو وقفہ ہے ترویحہ ہے، یہ بھی ثابت ہوا۔ اب یہاں اس حدیث پر اور اس کتاب پر مسند زید پر ایک مشہور اعتراض ہے، کہتے ہیں جی مسند زید تو اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، یہ تو روافض کی کتاب ہے، یہ تو شیعوں کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دیکھیں اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلی بات، اصولی بات یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں کہ بتی راوی کی روایت کا حکم کیا ہے، بتی راوی کی روایت قابل قبول ہے یا نہیں، دونوں طرح کے قول ہیں، بعض کا قبول ہے، بعض کا قبول نہیں ہے۔ لیکن جو حنفیہ کا راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ بتی راوی کی روایت کو دیکھا جائے گا، اگر اس راوی کی روایت ایسی ہے جو اس کے مذہب کی تائید کر رہی ہے، اس کے مذہب کی تقویت کر رہی ہے، تائید کر رہی ہے، پھر اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر روایت ایسی ہے جو اس کی مذہب کی تائید میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی روایت ہے کہ وہ احادیث مرفوعہ، موقوفہ، اجماع امت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے موافق ہے، اس کو لے لیا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے اگر بالفرض اعلیٰ سبیل تسلیم مان بھی لیے جائے کہ یہ روافض کی کتاب ہے، تب بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے جو ان کے مذہب کی تائید میں ہو، کیونکہ ان کے مذہب میں تراویح ہے ہی نہیں، اور یہ کیا، اس میں تو 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہو رہا ہے، اس لیے اس روایت کو لیا جائے گا۔ باقی دوسری بات یہ کہ مسند زید جو ہے یہ روافظ کی کتاب نہیں ہے بلکہ سنیوں کی کتاب ہے۔ وہ جو پہلے جواب میں نے دیا علی سبیل تسلیم، اگر ایک منٹ کے لیے ہم تسلیم کر بھی لیں تو اس کا یہ جواب ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس پر ہمارے پاس کئی قرائن موجود ہیں۔ مثلا پہلا قرینہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کے دھونے کا تذکرہ ہے، صفحہ نمبر 53 میں، کہ وضو میں پاؤں دھوئے جائیں گے، یعنی وضو کا جو وظیفہ ہے وہ غسل رجلین، اور جبکہ روافض کا موقف مسح رجلین ہے، غسل رجلین نہیں ہے، ان کے ہاں پاؤں پر مسح ہے، پاؤں پر وضو، پاؤں کو دھونا نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر لکھا ہے کہ شروع نماز کے علاوہ پوری نماز میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے، بس صرف شروع میں رفع دین ہے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع دین نہیں ہے۔ اور جبکہ روافض کا موقف یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر اور سلام کے وقت رفع دین کرتے ہیں، سلام کے وقت بھی ان کے یہاں رفع دین ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تراویح کا تذکرہ ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسی روایت کے اندر تراویح کا تذکرہ ہے، اور روافض کے یہاں تراویح ہے ہی نہیں، وہ سرے سے تراویح کے منکر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں سحری تاخیر سے کھانے اور افطاری جلدی کرنے کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 211 پہ مسند زید کے اندر یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھائی جائے اور جو افطاری ہے وہ جلدی کی جائے، اور جبکہ روافض کا عمل اس کے برعکس ہے۔ اور نمبر 5، اس کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت موجود ہے کہ وضع الیدین تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، صفحہ نمبر 211 پہ، جبکہ روافض کا موقف واضح ہے کہ وہ نماز کے اندر ارسال کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو بطور مثال کے چند یہ 5 مثالیں دے دی ہیں بطور نمونہ کے، ورنہ آپ مسند زید اٹھائیں، کئی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کی تائید میں ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات پر قرائن موجود ہیں، یہ کتاب اہل سنت کی ہے، کتاب روافض کی نہیں ہے۔ اور باقی اس میں کئی احادیث بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اہل سنت کی تائید کے اندر ہیں، ان احادیث کی فہرست لکھی ہوئی ہے، موطا امام مالک، صحیح مسلم وغیرہ کئی روایات موجود ہیں۔ تو یہ نمبر 1 حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، حضرت حسین ہو گئے۔ اور دوسرے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، وہ فرماتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دع القراء فی رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة قال وكان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتر بهم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قراء کو بلایا، قاریوں کو بلایا، ایک قاری کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کریں، یعنی وہ قاری صاحب صحابہ و تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے، اور پھر آخر میں خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز وتر پڑھاتے۔ یہ 2 صحابی ہو گئے۔ اور تیسرے جو صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرنے والے، وہ ہیں حضرت ابو الحسنہ رحمہ اللہ، تابعی ہیں۔ ابو الحسنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان علی امر رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائیں. تو یہ تین، ایک صحابی اور 2 تابعی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو عمل نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کتنا ہے 20 رکعت تراویح کے. تو آپ دیکھ لیں، یعنی ہم نے حدیث مرفوع 2 احادیث مرفوعہ پیش کی، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری حضرت جابر بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد احادیث مرفوعہ کے بعد خلفۂ راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نہیں، 2 نہیں، 7 صحابہ اور تابعین یہ روایت نقل کرتے ہیں 20 رکعت تراویح کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 20 رکعت ثابت، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 20 رکعت، اور اس پہ نقل کرنے والے 3 صحابہ کرام ہیں. اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کرام، دیگر کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان سے بھی 20 رکعت تراویح ثابت ہے. مثلا امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، فرماتے ہیں یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں ہمیں تراویح پڑھاتے، اور جب گھر کو لوٹتے تو ابھی رات باقی ہوا کرتی تھی. اور جو راوی ہیں قال الاعمش، امام اعمش رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کان یصلی 20 رکعت، آپ 20 رکعت پڑھاتے، ویوتر بثلاث، اور 3 رکعت وتر پڑھاتے. تو اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ تابعین میں دیکھیں تو تابعین میں ایک بڑی جماعت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کیا عمل مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابوبکر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا. امام ابراہیم بن یزید النخعی کوفہ کے مشہور فقیہ ہیں اور مفتی ہیں، ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار میں نقل کیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. سیدنا شتیر بن شکل رحمہ اللہ امام ابوبکر بن شیبہ میں مصنف میں نقل کیا کہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ وہ رمضان مبارک میں 20 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. سیدنا ابو البختری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی مصنف میں یہی بات ہے. سیدنا سہیل بن غفلہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں نقل کیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں نقل کیا کہ وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وکان یصلی 5 تراویحات، یعنی وہ 4 رکعت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے. سیدنا علی بن ربیعہ رحمہ اللہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، سیدنا حارث رحمہ اللہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. تو ایک تابعین کی بڑی جماعت ہے جن سے یہی منقول ہے کہ تراویح رکعت کتنی ہے، 20 رکعت ہے. اب اس کے بعد امت کا اجماع ہے، یعنی ہمارے دلائل میں سے احادیث مرفوعہ، موقوفہ اور خلفۂ راشدین کا عمل، اور ساتھ ہی امت کا اجماع. اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اجماع کی اہمیت کس حد تک ہے، اور اجماع کی حجیت، اور جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو جائے اس کی تقویت کتنی بڑھ جاتی ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے الاجماع اقوی من الاسناد، اجماع سند سے زیادہ قوی ہے. جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہے، اگر روایات پیش کی جائیں، کسی روایت میں کوئی سقم ہو بھی صحیح، کمزوری ہو بھی صحیح، تو یہ جو کہ اجماعی مسئلہ ہے اب یہ سند سے بھی قوی ہو جاتا ہے. تو چونکہ اب یہ 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع ہے، اور اس پر جو ائمہ اربعہ ہیں، فقہاء اربعہ ہیں، ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے. عام طور پر غیر مقلدین کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں، ہم کس کی بات لیں. امام حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کچھ کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کچھ کہتے ہیں. ان کا حضرات کا آپس میں اختلاف، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ چلو جن میں اختلاف ہے، جس مسئلے پہ وہ چاروں متفق ہے پہلے وہ کام تو کر لو. اب تراویح 20 رکعت ہیں یا 8 رکعت ہیں، تراویح کی 20 رکعت ہونے پر چاروں متفق ہیں وہ تو مان لو. اور کتنے مسائل ایسے کھڑے ہیں، مسائل موجود ہیں کہ جن کے اندر ائمہ اربعہ متفق ہیں. تو یہ تراویح بھی ان میں ایک اجماعی مسئلہ ہے. اب اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں نقل کیا، فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ اکثر اہل علم جو حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات نقل کرتے ہیں، جو تراویح کی تعداد نقل کرتے ہیں، وہ 20 رکعت کی ہے. علامہ ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کا قول جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں نقل کیا، شرح صحیح بخاری میں، وہ بھی یہی ہے
کہ وہ ہوا قول جمہور العلماء، یہ جمہور علماء کا قول ہے، قال الکوفیون والشافعی واکثر الفقہاء وهو الصحیح عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابہ، تو تمام سے یہی منقول ہے اور اس میں صحابہ میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اور علامہ علاء الدین الکاسانی الحنفی نے بدائع الصنائع کے اندر بھی اس پر اجماع نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ کل لیلۃ 20 رکعہ ولم ینکر علیہ احد، یعنی صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی اور اس پہ کسی نے بھی نکیر نہیں کی، کسی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، تو فیکون اجماع، یہ گویا کہ اس پر کیا ہو گیا، اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع پر کئی حوالہ جات موجود ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مرتضیٰ الزبیدی نے رحمہ اللہ، علامہ شامی نے، حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان تمام حضرات نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ تراویح کتنی رکعت تھی، 20 رکعت تھی۔ تو یہ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو چیزیں ذکر کی ہیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم فریقین کا موقف کیا ہے، نمبر 2 نقطہ اختلاف کیا ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارے اس پر جو دلائل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ احادیث مرفوع بھی آپ کے سامنے آ گئی اور احادیث موقوفہ بھی، خلفاء راشدین کا عمل اور امت کے اجماع بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو مزید کچھ دلائل ہیں، جیسے بلاد اسلامیہ کا عمل ہے، اس پر قیاس ہے، اور جو ان حضرات کے جو شبہات ہیں اور جوابات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔